ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے غدیر خم کے پس منظر کے حوالے سے گفتگو کی ہے، تھوڑا سا اس حدیث کے مفہوم کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کر دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پہ غلط فہمی یہ پیدا کی جاتی ہے کہ غدیر خم کے موقع پہ جس ولایت کا تذکرہ ہے، مولا لفظ سے ولایت کا لفظ بنا ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کے لیے رضی اللہ عنہ مولا کا لفظ استعمال کیا، تو غلط فہمی یہ پیدا کی گئی کہ یہ ولایت خلافت تھی۔ نہیں، یہ ولایت خلافت نہیں تھی، یہ ولایت حب تھی۔ ٹھیک ہے، ولایت خلافت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو دے کر گئے تھے، اور بالکل اس حوالے سے واضح جو ہے وہ نصوص موجود ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث کرتاس بھی آگے آ رہی ہے، اس میں بھی واضح طور پہ موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے لکھوانا چاہتے تھے وہ حضرت ابو بکر تھے۔ کیونکہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ نبی کے اوپر آپ ایک نان مسلم ہے، غیر مسلم کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے بعد حضرت علی کو خلیفہ بنا جاتے تو کتنا بڑا اعتراض اسلام کے اوپر جو ہے وہ وارد ہوتا کہ جی نبوت جو ہے وہ کیا ہے، ایک وراثت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو نوازتے رہے۔ معاذ اللہ، یہ ایک بہت بڑا الزام آ جاتا ہے نا۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کا ارادہ کیا اور نہ ہی اللہ کی تدبیر یہ رہی تو کہ کافروں کو جو ہے وہ اس قسم کا کوئی اعتراض جو ہے وہ ہمارے سامنے آ پائے۔ تو یہ سنن ترمذی کی جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، تو اس سے مراد ولایت خلافت نہیں، اس سے مراد ولایت حب ہے، جیسا کہ ہم تفصیل سے بحث کر چکے۔ دوسری اور اہم بات اس میں یہ ہے کہ جب ہم روایات کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور پہ جو اس حوالے سے ہیں، دو خطبے ہوئی ہے، ایک حجۃ الوداع کا خطبہ اور ایک خطبہ ہوا ہے غدیر خم کا۔ حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا وہ ایک عالمی خطبہ تھا، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے، اس کا کانٹینٹ بالکل اور ہے۔ اگر ہم اس کے کانٹینٹ کے اوپر جائیں تو وہاں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں روایات میں یہ چیز موجود ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو خطبہ ہوا ہے اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اس میں مثال کے طور پہ جیسے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا کہا، اگر ایک غلام بھی تم پہ حکمران بنایا جائے تو اس کی کیا کرو، سموطاعت کرو۔ ٹھیک ہے، حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے وسلم نے کیا کہا، صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مارنے نہ لگ جانا، یعنی آپس میں لڑائی مت کرنا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا کہا کہ مسلمانوں تمہارا مال، تمہارا خون ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے، حرام ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو خطاب ہوا ہے اس میں آپ کو کہیں نظر نہیں آتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی اس قسم کا خطاب۔ سنن ترمذی کی ایک روایت ہے حضرت جابر سے، لیکن وہ راوی کا وہم ہے، اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں کیونکہ تمام روایات میں دونوں خطبات کا کانٹینٹ ڈیفرنٹ ہے۔ اب آپ آئیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے حدیث کی مختلف کتابوں سے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول۔ صحیح مسلم کی روایت میں کیا تھا، دو چیزوں کے حوالے سے میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، ایک کتاب اللہ کو تھامے رکھنا، دوسرا اہل بیت کے ساتھ کیا کرنا، حسن سلوک کرنا۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، انداز بھی ڈیفرنٹ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ نہیں کہا، قرآن کے بارے میں انداز کیا تھا کہ جب تک تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، کیونکہ قرآن سورس آف شریعہ ہے، مصدر شریعت ہے۔ لیکن اہل بیت کی جب ذکر آیا تو اہل بیت تو مصدر شریعت نہیں ہے، سورس آف شریعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ کیا کہا، ان کے ساتھ کیا کرنا، حسن سلوک کرنا۔ اب آپ دیکھیں یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت میں کیا ہے کہ دو چیزوں کو اگر تم تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، کیونکہ یہ دو چیزیں کیا ہیں، سورس آف شریعہ ہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا کیا ہے، سنت رسول۔ بعض روایات میں کتاب اللہ پلس اہل بیت کا ذکر ہے، بعض روایات میں کیا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کا تذکرہ ہے۔ اس چیز کو ذرا مطلب غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ امام طحاوی کی کتاب ہے شرح مشکل الآثار، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جب آپ دیکھتے ہیں یہاں یہ ذکر کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ، ٹھیک ہے، جب آپ اس سے واپس آئے ہیں اور آپ نے غدیر خم پہ خطبہ دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے کہ دیکھو دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا اطرتی اہل بیت۔ غدیر خم کے موقع پہ دو چیزوں کا ذکر ہے، کتاب اللہ اور اطرتی۔ اور آپ دیکھیں گے روایتوں میں کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا ذکر ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول، کیونکہ وہاں سورسز آف شریعہ بیان ہو رہے ہیں کہ ان دو کو تھامے رکھنا،
ان کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. غدیر خم کے واقعے کا پس منظر بالکل ڈیفرنٹ ہے, اس کا کانٹینٹ بھی ڈیفرنٹ ہے, اس کے پس منظر کے اعتبار سے ہے. حجۃ الوداع کے موقع پہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کانٹینٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ وہاں مقصد ہی کچھ اور تھا, اس خطبے کا آبجیکٹیو ہی کچھ اور تھا. اسی طرح سے یہ ایک اور روایت ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی السنن الکبریٰ امام نسائی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, کہ غدیر خم کے موقع کا یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول وسلم نے کیا کہا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت. سنن کبریٰ امام نسائی سے بھی بات آ گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. ٹھیک ہے. مستدرک حاکم کی اس روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غدیر خم پہ اترے ہیں تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 2 چیزیں, کتاب اللہ اور میرے اہل بیت. غدیر خم پہ کتاب اللہ کے ساتھ اہل بیت کا ذکر ہے, کیونکہ وہاں مقصد تھا اہل بیت کے ساتھ محبت کو اجاگر کرنا, وہی ولایت حب. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آپ دیکھیں مستدرک حاکم کی ایک اور روایت ہے کہ جہاں حضرت عبداللہ ابن عباس یہ کہہ رہے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول. اسی طرح سے اب آپ دیکھیں یہ امام بہقی کی کتاب ہے الاعتقاد, یہاں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں, حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول. اس کے بعد یہ شریعہ ہے. ٹھیک ہے. کتاب جو ہے وہ علامہ آجوری کی. اب اس میں بھی اب آپ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پہ اللہ کے رسول نے کہا کتاب اللہ اور اہل بیت. اسی طرح سے اب شریعہ کے اندر یہ ایک اور روایت ہے. ٹھیک ہے, کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ 2 چیزیں ہیں, ایک تو کتاب اللہ اور دوسرا سنت رسول. تو اسی طرح سے آپ روایات دیکھتے چلے جائیں تو کانٹینٹ جو ہے وہ دونوں کا ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے. حجۃ الوداع کے موقع پہ اور اس کے غدیر خم کے موقع کے اوپر. دوسری جو ایک اہم بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے, تو یہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت, یعنی وہ مرض کے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے, اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک لائٹ موڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہے وہ خوش جو ہے وہ مزاجی کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں ابو بکر اور ان کے بیٹے کو بلوا بھیجوں اور وصیت کروں. ابو بکر اور ان کے بیٹے کو بلوا بھیجوں اور میں وصیت کروں, تاکہ میرے بعد جو ہے نا وہ تمنا کرنے والے تمنا نہ کریں, خواہش کرنے والے خواہش نہ کریں. کس کی؟ خلافت, سلطنت کی. ٹھیک. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں کیوں رک گیا اس سے؟ میں اس لیے رک گیا کہ میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ ابو بکر کے علاوہ پہ نہ اللہ راضی ہوگا نہ اہل ایمان راضی ہوں گے, تو مجھے جو ہے وہ خلیفہ منتخب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ابو بکر کو. اور وہی معاملہ ہوا. یہی چیز اگر آپ مسند احمد میں دیکھتے ہیں, یہ تو بخاری کی روایت تھی, تو مسند احمد میں یہ بہت واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا لی اباک و اخاک حتیٰ اکتب لابی بکر کتابا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت عائشہ سے فرمایا کہ آپ کیا کریں, اپنے والد کو بلوائیں ابو بکر کو, اور اپنے بھائی کو بھی بلوائیں, تاکہ میں ابو بکر کے لیے نصیحت لکھ. وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ حضرت عمر نے لکھنے نہیں دیا تھا, تو حضرت عمر نے لکھنے اگر نہیں دیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے لکھنا چاہ رہے تھے؟ حضرت علی کے لیے تو لکھنا ہی نہیں چاہ رہے تھے, حضرت ابو بکر کے لیے لکھنا چاہ رہے تھے. اس میں تو واضح صریح روایات ہیں. تو یہاں پہ تو حضرت ابو بکر کا, وہاں پہ بھی صحیح بخاری کی روایت میں بھی نام آ گیا, مسند احمد کی روایت میں بھی نام آ گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت مرض الموت میں لکھوانا چاہتے تھے, تو وہ لکھوانا بھی کس کے لیے چاہتے تھے؟ حضرت ابو بکر کے لیے. پھر اللہ کے رسول اس سے کیوں رک گئے؟ اس لیے رک گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ اللہ راضی ہوگا ابو بکر کے علاوہ, نہ اہل ایمان جو ہے وہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو منتخب کریں گے. ان کی پوزیشن, ان کا سٹیٹس ہی ایسا ہے, تو اس لیے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ کہنا کہ اللہ کے رسول حضرت علی کے بارے میں کوئی وصیت کرنا چاہتے تھے, تو یہ چیز جو ہے نا وہ روایت سے ثابت نہیں ہوتی. پھر اہم بات یہ ہے کہ خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت گزری ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنن ترمذی کی روایت ہے کہ خود یہ کہا ہے کہ کیا میں اس کا مستحق نہیں تھا. ایک تو یہ بات کہی نا, میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا نہیں تھا, پھر یہ بھی کہا کہ کیا میں اس کا مستحق نہیں تھا. پھر حضرت عمر نے
حضرت ابوبکر کے بعد جن کا مقام ہے، انہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی، پھر تمام مجمع نے بیعت کر لی، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھیک ہے شروع میں بیعت نہیں کی 6 ماہ تک، اس کی کچھ وجوہات تھیں، لیکن صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے علل اعلان پھر بیعت کی حضرت ابوبکر کی، اور کہا ہے کہ اصل میں صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ اس کے مستحق تھے، لیکن اصل بات یہ تھی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم سے بھی مشورہ کیا جاتا ہے اس معاملے میں، ہمارے مشورے سے یہ بات جو ہے وہ طے ہوتی، تو گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت پہ راضی ہو جانا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے۔ پھر یہ ہے کہ خود اہل بیت میں کبھی یہ سوچ نہیں رہی، اہل بیت کے ائمہ میں، کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زیادہ حقدار تھے۔ مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں کہ یہ الطبقات القبریٰ کے اندر جو ہے نا، یہ ایک تاریخی روایت ہے کہ حضرت حسن بن حسن، حضرت حسن جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے حسن، تو ایک آدمی جو اہل بیت کے بارے میں غلو کرتا تھا، تو اس کو انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ ہم سے محبت ضرور رکھو اللہ کے لیے، لیکن جب تک ہم اللہ کی اطاعت کریں تو ہم سے محبت رکھو، اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہمیں دیکھو تو ہم سے محبت نہ کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ تو اہل بیت میں سے ہیں، آپ کی رسول اللہ علیہ وسلم سے قرابت ہے، تو انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی بات کرو، قرابت داری کو پیچھے رکھو، اصل چیز اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر ہمارے لیے جو ہے وہ اجر 2 گنا ہے تو ہمارے لیے قرآن نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جن کی رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری ہے ان کے لیے سزا بھی 2 گنا ہے اگر وہ اللہ کی کسی نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں۔ اچھا، پھر اس نے کہا کہ جی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی تھی حضرت علی سے کہ من کنت مولا فعلی مولا؟ تو انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے، جواب میں حضرت حسن نے کہا، حضرت حسن کے بیٹے حسن نے کہا اگر تمہاری اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول سلطان اور حکمران بنانا چاہتے تھے علی کو، تو دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو اس طرح واضح کرتے جیسے آپ نماز اور روزے کو واضح کر کے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ بھائی میرے بعد یہ تمہارا حکمران ہوگا، اس طرح نہ بات کہتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز نہیں تھا کہ آپ اشارے کنایوں میں جو ہے وہ بات کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے وہ مراد نہیں تھی جو تم مراد لے رہے ہو، یہ گویا کہ خود خاندان نبوت میں یہ سوچ نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس طرف لے کے جانا چاہ رہا تھا نا ان کو، حضرت حسن بن حسن کو، کہ جی بڑی زیادتی ہوگی ہے اہل بیت کے، جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، خلافت چھین لی تھی، تو انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو مطلب ہمیں بتانے والے ہیں کہ ہم سے خلافت چھین لی گئی، ٹھیک ہے۔ اگر تم اس حدیث سے استدلال کرتے ہو تو تمہارا استدلال ہی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول وسلم اشارے کنایوں میں بات کرنے والے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ آپ وسلم نے اگر خلافت حضرت علی کو دینی ہوتی تو نماز روزے کی طرح آپ وسلم جو ہے وہ اس کی وضاحت کرتے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ جو ولایت حب ہے، پھر یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اور بھی صحابہ کو اس قسم کے الفاظ فرمائے تھے، جیسا کہ حضرت جو ہے وہ اسامہ بن زید کے بارے میں آتا ہے، پھر حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے، اور پھر اسی طرح سے حضرت حسن کے بارے میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے الفاظ کہتے تھے کہ وہ میرے محبوب ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسیکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح روایات سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے اور اس کے لیے وصیت لکھوانا چاہتے تھے۔ حضرت علی کے حوالے سے جو خطبہ دیا گیا اس کا اصل مقصود جو ہے وہ صرف لوگوں کے دلوں میں ان کے حوالے سے جو رنجش پیدا ہو گئی تھی اس رنجش کو دور کرنے کی جو ہے وہ ایک کاوش تھی۔ ڈاکٹر صاحب، حدیث کرتاس کا معنی اور مفہوم کیا بنتا ہے؟ انشاءاللہ ہم اس پہ جو ہے وہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں گفتگو کرتے ہیں۔